کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رضا میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور، کئی لوگوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں، لیکن ان ترجموں کے اندر ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں کہ جو شان خداوندی کے موافق نہیں ہیں۔ جن الفاظ میں، جن ترجموں کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعظیم نہیں بلکہ تنقیص شان ہے، تو آپ بھی ایک ترجمہ کر دیجئے تاکہ جو عشاق ہیں یا جو مسلمان ہیں تو ان تک جو مراد خداوندی ہے وہ حقیقی طور پر پہنچ جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امجد، جانتے ہو میرے پاس وقت نہیں ہے، اور وقت اعلیٰ حضرت کے پاس واقعتاً نہیں تھا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے آرام کا وقت ہے، اس میں سے کچھ وقت نکال کر آپ میرے پاس آ جایا کریں، میں ترجمہ قرآن لکھوا دوں گا، آپ لکھتے جایا کریں، اور اس طرح یہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ ہم مکمل کریں گے۔ اب یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنہیں قرآن فہمی حاصل ہے یا جو علوم قرآن پہ گفتگو کرتے ہیں، علوم قرآن کو جانتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، اس کے لیے کئی علوم درکار ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 علوم گنوائے ہیں، تو اب اتنی ایک طویل چیز اور ایسے علوم کی جہاں پر حاجت و ضرورت ہو، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں ترجمہ کرواتا جاؤں گا، آپ لکھتے جائیے گا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن کے اندر اس وقت جب آپ لکھوا رہے ہوتے تھے تو آپ کے ذہن کے اندر 20 علوم، 20 تفاسیر، 20 لغت کی کتابیں وہ آپ کے ذہن کے اندر مستحضر تھیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھوانا شروع کر دیا۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب یہ ترجمہ قرآن مکمل ہو گیا، جس کا نام رکھا گیا کنز الایمان۔ یہاں پر تحدیث بالنعمت کے طور پہ بات عرض کرتا ہوں، میں نے الحمدللہ اس نسخے کی زیارت کی ہے کہ جس نسخے کو صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے اپنے ہاتھ سے جو ترجمہ قرآن لکھا تھا نا، تو میں نے اس نسخے کی بھی زیارت کی ہے، اصل وہ نسخہ جو انہوں نے ہاتھ سے لکھا تھا۔ خیر، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیسا کیا، میں اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مثالیں وہ پیش کروں گا کہ جو عام روٹین سے ہٹ کر ہیں۔ دیکھیے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمارے نوجوان جانتے ہیں اسکول کالجز کے اندر جب قرآن پاک کے تراجم پڑھائے جاتے ہیں تو ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب علمی دنیا کے اندر یہ ترجمہ درست نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے ترجمہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یہ نہیں کیا، کچھ اور کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھیے، اب یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اہدنا، اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ ہے ہدایت سے، ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانا، لیکن عربی کے اندر اس کے 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں، جس کو میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہدایت کا مطلب کسی کو راستہ دکھانا، اس کے 2 مطلب ہیں بھئی، 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے یہاں سے کراچی جانا ہے تو مجھے بتائیے ذرا، مجھے راہ دکھائیں، میری ہدایت کریں، مجھے راہ دکھائیں۔ آپ کہتے ہیں اس کے 2 طریقے، ایک یہ طریقہ ہے، آپ مجھے کہتے ہیں یہاں سے آپ اڈے پر چلے جائیں یا آپ اسٹیشن پر چلے جائیں، وہاں سے آپ کو گاڑی ملے گی، وہ آپ کو سیدھا کراچی لے جائے گی، ایک طریقہ یہ ہے۔ یا آپ مجھے کہیں کہ بھئی یہاں سے فلاں بس پہ بیٹھ جانا، وہاں سے وہ آپ کو کراچی پہنچا دے گی، ایک یہ طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے
کہ آپ مجھے کہیں میرے ساتھ بیٹھیں اور میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں. آپ میرے ساتھ بیٹھیں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں. اب یہاں پر دو معنی ہیں ہدایت کے. ایک معنی اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور دوسرا معنی ہے اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مقصد تک جہاں پہنچنا ہے وہاں تک پہنچا دینا. یہ ایک معنی ہے. اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو راستہ دکھانے کے اندر یہ امکان موجود ہے کہ کوئی کسی کو بتائے کہ آپ نے اس طرح جانا ہے. یہ ممکن ہے کہ وہ شخص بھٹک جائے، جو آپ نے راستہ بتایا تھا وہ نہ جائے، کسی اور طرف چلا جائے. یہ امکان موجود ہے. لیکن اس کے اندر کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنی بائک پر، اپنی گاڑی پر اپنے ساتھ بٹھائیں اور وہاں تک پہنچا کر آ جائیں. اس میں بھٹکنے کی کوئی چانس نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت، اس مقام کو سمجھیے گا کہ رب تعالی بندے کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، میری بارگاہ میں کھڑے ہو اور مجھ سے دعا کر، التجا کر، عرض کر کہ یا اللہ مجھے راستہ، یہ مجھے ہدایت دے. اب غور یہ کرنا ہے کہ اب ہدایت کا کون سا معنی یہاں مراد ہوگا. یہاں ہدایت کا کون سا معنی مراد ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ. دوران گفتگو پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ یادگار اسلاف عمدۃ المحققین حضرت علامہ پیر غلام رسول قاسمی صاحب تشریف لائے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کرم فرمایا اور بڑی مشقتیں برداشت کر کے یہاں پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آج کی اس بزم کو، اس حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو راستہ دکھانا ہو تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، دو معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ بھئی آپ نے اس طرح جانا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ بٹھائیں اور وہاں تک پہنچا دیں. تو اب وہاں تک پہنچا دیں، اس میں بھٹکنے کے کوئی چانس نہیں. لیکن اگر آپ کسی کو بتا دیتے ہیں تو امکان ہے کہ اگلا بندہ بھٹک جائے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ جو مقام ہے اہدنا الصراط المستقیم، رب کائنات جل مجدہ کا مقصود اس ہدایت سے کیا ہے؟ رب کیا چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو اور مجھ سے طلب کرو اور مانگو، ہدایت مانگو. تو الہی میں کون سی ہدایت طلب کروں؟ کیا صرف یہ طلب کروں کہ الہی بس مجھے راستہ دکھا دے جنت کا، میں پہنچ جاؤں گا؟ یا تو یہ چاہتا ہے کہ نہیں یا اللہ ہر قدم پر تیری رحمت، تیری توفیق میرے شامل حال رہے اور میں جنت پہنچ جاؤں؟ تو رب تو وہ ہے جو خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے طلب کرو، مانگو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب یہی چاہے گا کہ بندے ایک ایک قدم جب تو چلے تو اس پر میری توفیق کو مانگ. تو لہٰذا یہاں پر ترجمہ یہی ہونا چاہیے جو ایصال الی المطلوب جس کو ہم کہتے ہیں کہ رب اے میرے مالک تو وہاں تک مجھے پہنچا دے، فقط دکھا نہیں، وہاں تک پہنچا دے. اس لیے میرے امام نے ترجمہ کیا یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا نہیں، چلا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام نے قرآن کی قرآن کی جو معنی ہیں یا جو رب کا مقصود اور مراد ہے وہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے سمجھی ہے. یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں گا، وہ ہے لفظ قل کے حوالے سے.
اب بظاہر تو دیکھا جائے تو عربی کے اندر آپ گوگل ٹرانسلیٹر پہ لکھیں نا قل، تو اس کا ترجمہ ہوگا جی کہہ دو. بڑا آسان ہے، کسی بھی لغت کو اٹھائیے، کسی بھی آپ عربی دان سے پوچھئے تو اس کا ترجمہ یہ کہہ دو. اچھا، اور کئی مترجمین نے ایسے ہی کیا ترجمہ، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ نہیں کیا. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ نہیں کیا. اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ آپ نے ترجمہ کیا اس ایک لفظ کا. اب اس ایک لفظ کے ترجمے کو اگر آپ سمجھ گئے نا تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے جب ایک لفظ کے اندر اتنی احتیاط قرآن کے ترجمے میں برتی ہے تو بقیہ پورے قرآن کے اندر کتنی احتیاط کی ہوگی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں کیا؟ فرمایا تم فرماؤ. کیا ترجمہ؟ تم فرماؤ. اس میں کیا رمز، کیا حکمت؟ وہ حکمت سمجھیے گا ذرا. اللہ کا خطاب ہے اپنے محبوب سے، لیکن اب ایک اور جہت دیکھیے. اللہ کا جو کہ خالق ہے، جو کہ مالک ہے، جو کہ معبود ہے، اس کا خطاب ہے اپنی مخلوق سے، اپنے عابد سے، اپنے مملوک سے. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کا جو مالک ہے اس کا اپنی مملوک سے خطاب ہے. اس منصب کو ذہن میں بٹھانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا قل یعنی تم، کہ رب اپنے حبیب سے کلام کر رہا ہے، رب اپنے بندے سے کلام کر رہا ہے. اس اعتبار سے لفظ استعمال ہوا قل یعنی تم. اور پھر چونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کلام کر رہا ہے، لیکن آگے پیغام پہنچانا ہے مصطفیٰ نے آگے امت کو. تو امت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مصطفیٰ کی شان کیا ہے کہ محبوب شہنشاہ ہے، محبوب تاجدار ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حاکم ہیں. اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے ایک وہ منصب بھی بتایا اور یہ منصب بھی سکھایا، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ کیا فرماؤ. کیوں؟ اس لیے پتہ چلے دنیا کو کہ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے یہ آپ حاکم ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، اور یہ ساری جتنی خلقت ہے یہ ساری کی ساری مصطفیٰ کی غلام ہے، مصطفیٰ کی مملوک ہے. اور اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت کے ایک مصرے کے اندر یوں سمجھیے یہ قل کا ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں حفظ مراتب. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ حفظ مراتب. یعنی پتہ چلے کہ رب اپنے حبیب سے کلام کر رہا ہے، اور حبیب کا کلام کس سے ہے؟ تو تم وہ رب کے لحاظ سے ہے، اور فرماؤ یہ مخلوق کے لحاظ سے ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے اندر یہ چیز ہمیں سمجھائی. فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. کس پہ کر دیا؟ کہ خالق کا بندہ، خالق کا بندہ. قل تم خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، فرماؤ فرماؤ. یہ ہے میرے امام کا قلم، یہ ہے میرے امام کی احتیاط، یہ ہے میرے امام کا حفظ مراتب. یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب نبی کو خدا سے ملا دیتے ہیں، فرماتے ہیں نا ایسی بات نہیں ہے. ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کیسی بیان کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خالق کا بندہ لیکن خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ ہے میرے امام. پروردگار ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کی قسم میں یہ بات اکثر اپنے طلبہ کو بھی کہتا رہتا ہوں، دیگر حضرات جو علم کی دنیا سے وابستہ ہیں ان سے بھی میں یہی بات کہتا رہتا ہوں کہ کاش کہ ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ آ جائے، بخدا اعلیٰ حضرت سمجھ آ جائے. ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک قرآن، یہ جو آپ نے ترجمہ کیا نا ترجمہ قرآن، جس کو علوم کے اندر کچھ درک حاصل ہے، جو بلاغت جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کہاں سے اور کیسے کیا ہے. پروردگار ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں اب بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا. پیر طریقت، رہبر شریعت، عمدۃ المحققین، یادگار اسلاف حضرت علامہ سائیں پیر غلام رسول قاسمی صاحب کو کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں. نعروں کی گونج میں حضرت صاحب کا استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ.